اچھا، کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا عالمی کاروبار ہو تو اس کے سارے کام ایک ہی چھت کے نیچے کیسے منظم ہوتے ہوں گے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ڈائنامکس 365 میں ایک لیگل اینٹی بنا کر یہ ڈیجیٹل ہیڈ کوارٹر آخر بنتا کیسے ہے۔ تو ذرا اس سوال پر غور کیجیے۔ فرض کریں ایک کمپنی ہے جس کے دفتر جرمنی میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی اور ہندوستان میں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی سسٹم کو ٹھیک سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں جبکہ ہر ملک کی اپنی الگ ضرورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جرمنی کو ہی لے لیں، وہاں کمپنی کو بالکل الگ ٹیکس قوانین اور ضابطوں سے نمٹنا پڑتا ہے۔ پھر جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا ریگولیٹری ماحول بالکل مختلف ہے اور اس کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ہندوستان میں دیکھیں تو وہاں مقامی کرنسی اور فائنینشیل رپورٹنگ کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، جو ایک بالکل الگ ہی چیلنج ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان تمام الگ الگ قوانین، کرنسیوں اور ضابطوں کو ایک ہی سسٹم میں کیسے سنبھالا جائے؟ جواب ہے لیگل اینٹی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے، وہ بلڈنگ بلاک جو ان سب کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ اگر بالکل سادہ لفظوں میں سمجھیں تو ایک لیگل اینٹی ڈائنامکس 365 کے اندر بس ایک ڈیجیٹل کنٹینر کی طرح ہے۔ یہ کسی خاص کمپنی کے سارے کاموں کو ایک جگہ پر رکھتا ہے اور اسے خاص طور پر اس ملک کے حساب سے تیار کیا جاتا ہے جہاں وہ کمپنی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی معمولی فولڈر نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل کنٹینر بہت پاورفل ہے۔ یہ اس ملک کے خاص قوانین، ٹیکس پالیسیز، زبان، کرنسی، یہاں تک کہ جو بنیادی کاروباری طریقے ہیں ان سب کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سچ میں آپریشنز کا ایک سینٹرل ہب ہے۔ ٹھیک ہے، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب چلتے ہیں پریکٹیکل کام کی طرف۔ ہم اپنی مثال والی کمپنی ADC موٹرز کے لیے بالکل شروع سے ایک لیگل اینٹی بنا کر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا کام ہم جائیں گے آرگنائزیشن ایڈمنسٹریشن ماڈیول میں۔ وہاں سے ہم لیگل اینٹیز کو سلیکٹ کریں گے اور نیو پر کلک کریں گے۔ پھر ہم اپنی کمپنی کی پہچان سیٹ کریں گے۔ پورا نام ہوگا ADC موٹرز لمیٹڈ اور ایک چھوٹا سا سرچ نیم جیسے ADC تاکہ اسے آسانی سے ڈھونڈا جا سکے۔ اور اب آتا ہے اس پوری پروسیس کا سب سے اہم فیصلہ، ملک کا کوڈ سلیکٹ کرنا۔ یہ شاید ایک چھوٹی سی تفصیل لگے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ کیونکہ ہماری ADC موٹرز ہندوستان میں ہے تو ہم یہاں ہندوستان کا انتخاب کریں گے۔ اور اس بات کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک انتخاب ہر چیز پر اثر ڈالتا ہے۔ صحیح ملک کا کوڈ چننے سے سسٹم خود بخود وہاں کے مقامی قوانین اور ٹیکس پالیسیز کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ اگر یہ غلط ہو گیا تو سمجھیں بعد میں بہت بڑی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ چلیں جی، بنیادی ڈھانچہ تو تیار ہو گیا۔ اب وقت ہے کہ اپنے اس ڈیجیٹل ہیڈ کوارٹر میں کچھ ضروری تفصیلات بھی شامل کر لیں۔ اس میں کیا کچھ آتا ہے؟ کمپنی کی تفصیل، زبان کون سی استعمال ہوگی، ٹائم زون کیا ہوگا، یہ سب۔ لیکن سب سے اہم ہے ایڈریسز اور کانٹیکٹ انفارمیشن، یعنی پتے اور رابطے کی معلومات۔ یہاں ایک بہت ضروری فرق سمجھنے والا ہے۔ بزنس ایڈریس یہ وہ آفیشیل کارپوریٹ پتہ ہے جو انوائسز وغیرہ پر جاتا ہے، اور ڈیلیوری ایڈریس وہ اصل جگہ ہے جہاں سامان یعنی گڈز اور مٹیریلز بھیجے جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی ویئر ہاؤس۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ آپ کے پاس ایڈریس تو بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن کسی بھی ایک وقت میں صرف ایک ہی پرائمری ہوگا۔ اس سے سسٹم کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیفالٹ کے طور پر کون سا پتہ استعمال کرنا ہے۔ بس ہم تقریباً کام مکمل کرنے والے ہیں۔ اب کچھ آخری لیکن بہت ہی اہم سیٹنگز پر نظر ڈالتے ہیں جو یہ طے کریں گی کہ لیگل اینٹی مستقبل میں کام کیسے کرے گی۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمپنی روزانہ کی ٹرانزیکشنز یعنی لین دین پوسٹ کرے گی، یا یہ صرف ایک ہولڈنگ کمپنی ہے جس کا کام مختلف کمپنیوں سے رپورٹس کو اکٹھا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ایک سیدھے سادھے سوئچ سے ہوتا ہے جسے کہتے ہیں یوز فار فائنینشیل کنسالیڈیشن پروسیس۔ اگر اسے آن کر دیا تو یہ اینٹی سیلف رپورٹس کو اکٹھا کرنے والا ایک بڑا کنٹینر بن جاتی ہے۔ اس میں کوئی ٹرانزیکشن پوسٹ نہیں ہو سکتی۔ روزمرہ کے کاموں کے لیے یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ سوئچ آف رہے۔ تو ہماری مثال ADC موٹرز کی بات کریں تو کیونکہ یہ ایک ایکٹیو ڈیلرشپ ہے، ہم اس سوئچ کو آف ہی رکھیں گے تاکہ سیلز، پرچیز اور دوسری ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ تو لیجئے، ہمارا ڈیجیٹل ہیڈ کوارٹر تو بن گیا، لیکن یہ صرف شروعات ہے۔ ایک پوری طرح سے کام کرنے والی کمپنی بنانے کے لیے ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اس کے بعد کے قدم کیا ہوں گے؟
انوائسز اور آرڈرز کے لیے نمبر سیکوینسز سیٹ کرنا، بینک اکاؤنٹس کو سسٹم سے جوڑنا، اور ہاں، ڈیش بورڈ کو کسٹمائز کرنا تاکہ ہر اینٹیٹی کو آسانی سے پہچانا جا سکے۔